बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हम राज हूँ, गालिब की सहेली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुअल्लिम हमज़ा इकबाल निज़ामी, और आज एक और ख़ूबसूरत सी वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो आज की ये वीडियो जो है ये जमात नाहम के यानी 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, और उनकी किताब जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है उसमें मौजूद सबक नंबर 5, जिसका उन्वान है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। अच्छा, उसके बाद इसके मुसन्निफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, और सिनफ़े नसर यानी नसर की ये कौन सी किस्म है, ये नावल है, और इस नावल को हम कहेंगे इस्लाही। ये इस्लाही नावल है और इसका मौख़िज़ है तौबातुन नसूह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके किताब में शामिल ये जो सबक नंबर 5 है ये बुनियादी तौर पर एक नावल है, और नावल भी किसका लिखा हुआ है? डिप्टी नज़ीर अहमद देलवी का, जिन्हें उर्दू अदब का पहला नावल निगार होने का शर्फ हासिल है। इन्होंने काफ़ी सारे नावल लिखे हैं और इनके नावल इस्लाही होते हैं। इस्लाही नावल वो होता है कि जिसमें किसी की दुरुस्ती की जाए या किसी की इस्लाह या करेक्शन की जाए, तो ये इनके नावल इस तरह के होते हैं। इसी तरह ये जो नावल है माखिज़, यानी कि ये इस नावल का पूरा नाम तौबातुन नसूह है, और आपकी किताब में इस नावल का जो हिस्सा शामिल किया गया है वो हिस्सा महज एक छोटा सा हिस्सा है, जो कि करीबन इस नावल के कहीं आखिर में आता है, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। ये नावल काफ़ी तवील नावल है और करीबन ये 12 फसलों पर मुश्तमिल है। 12 फसल उसे कहा जाता है कि जिस तरह से मतलब कि इसके चैप्टर्स हैं, आप ये समझ लीजिए। तो ये इतना बड़ा नावल है, और इस नावल का पस मंज़र भी मैं आपको बताऊंगा, इस नावल के किरदार भी, और नावल का जो हिस्सा शामिल किया गया है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, इसके अगराज़ो मकासिद क्या हैं, ये किस गरज से, किस मकसद के तहत ये नावल जो है वो शामिल किया गया है। तो उससे इन तमाम चीज़ों से पहले अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बात मैं आपको बता दूँ, याद दहानी करवा दूँ उस बात की कि आपका जो हिस्सा नसर है, यानी कि जो आपके चैप्टर्स वगैरह हैं, ये जो सबक हैं, असबाक हैं, इनकी जो वेटेज है आपके पेपर में वो कितनी है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपके पेपर में सब्जेक्टिव पार्ट में यानी कि इंशाइया हिस्से में सवाल नंबर 2 है, और उसका जुज़ अलिफ है, उसमें 16 नंबर के ये सवालात व जवाबात आते हैं। यानी किसी भी एक सबक में से एक पूरा आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ के आखिर में चंद सवालात होते हैं जिनका जवाब आपने पैराग्राफ के मुताबिक, सबक के मुताबिक देना होता है। तो याद रखिएगा, इसके लिए सबक को, पैराग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, सबक को समझना बहुत ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में ये पूरा मुश्किल तरीन है, ये इसमें मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। अगरचे मैं इसको पूरा जो है वो वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं इस सबक को आपको इतना अच्छा समझा दूंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप को ये बहुत अच्छा समझ आ जाएगा, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे अगर इसकी कॉम्प्रीहेंशन यानी कि तफ़हीम अबारत आ जाती है। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ ये है कि आपका सवाल नंबर 3 होता है पेपर में, और वो होता है 5 नंबर का, और वो होता है इक्तबास की तशरीह। तो याद रखिएगा अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इक्तबास की तशरीह या पैराग्राफ की तशरीह, उसके लिए भी आपको आपके किसी एक सबक में से किताब में मौजूद एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, और उस पैराग्राफ को इसलिए वो दिया जाता है पैराग्राफ, ताकि आप उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, आप उस पैराग्राफ के मुताबिक उसको समझकर और आपके जहन में पूरे सबक का खुलासा आ जाए, और उस सबक के अहम किरदार आ जाए, उस सबक के मुसन्निफ़ का नाम आ जाए, लिखने वाले का, और सबक का नाम फौरी आपके जहन में आ जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और इसके एक एक पार्ट को आपने गौर से समझना है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये आपका तशरीह का 5 नंबर का सवाल होता है। इसके लिए आपको जो ई शीट दी जाती है उसमें 2 पेजेस गिवन होते हैं, 2 पेज दिए जाते हैं आपको,
और एक सफ़े पर 24 यानी कि 24 लाइनें होती हैं और दूसरे पर भी 24 होती हैं। ये 48 यानी 48 लाइनों पर मुश्तमिल होता है। और ये जितने बड़े असबाक हैं, ये इनका जो एक्सप्लेनेशन है, खुलासा है, आप ये समझ लीजिए कि ये इतना ज़्यादा है कि ये कम से कम आपका 2 सफ़ात तो ये कवर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो उर्दू अदब के अंदर डिफरेंट असनाफ़े नसर हैं, उनमें नावल एक तवील कहानी होती है, एक बड़ी कहानी होती है जिसमें पूरी ज़िंदगी शामिल होती है, और नावल के अंदर किरदार होते हैं, मुकालमा होता है, प्लॉट होता है, इसमें क्लाइमैक्स भी आता है नावल के अंदर। नावल अफसाना से बहुत बड़ी कहानी होती है। अफसाना तो यूँ समझ लीजिए कि एक नशिस्त में पढ़ने वाली कहानी है या ज़िंदगी के किसी एक पहलू पर लिखी जाती है, जबकि जो नावल होता है ये एक तवील और बड़ी कहानी होती है जो ज़िंदगी के पूरी ज़िंदगी को बयान करती है और उसके डिफरेंट पहलुओं को तफसील के साथ बयान करती है जामे अंदाज में। ये आपने याद रखना है। तो आइए हम सबसे पहले नावल की तारीफ़ की जानिब बढ़ते हैं। तो देखिए, नावल इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावला से निकला है। अच्छा अजीज़ तलबा व तालिबात, ये याद रखिएगा, इतालवी यानी इटालियन लैंग्वेज, इतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ नावला से निकला है, जिसके मानी है नया, अनमोल या नई बात करना। यह आपने याद रखना है। नावल एक तवील नसरी कहानी है जो इंसानी ज़िंदगी के हालात, किरदारों और माशरती पहलुओं को हकीकत पसंदी से पेश करती है। नावल में पूरी एक ज़िंदगी बयान की जाती है। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि नावल पूरी एक ज़िंदगी पर मुश्तमिल एक कहानी को कहा जाता है, और वो कहानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को तफसील के साथ बयान करने का नाम होती है। तो देखिए, नावल के अज्जाए तरकीबी। तो नावल में सबसे पहले कहानी है। ज़ाहिर है कोई कहानी होगी आपके पास तो ही आगे आप उस नावल को तश्कील दे पाएंगे। प्लॉट होता है। प्लॉट क्या है? वाक़यात की तरतीब है। डिफरेंट चैप्टर्स हैं। कहानी में पहले क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद इख्तिताम कैसे होता है, इस तमाम तरतीब को प्लॉट कहा जाता है। फिर ज़ाहिर है कोई भी कहानी हो उसके लिए किरदारों का होना लाजिम होता है। लिहाजा किरदार हैं, मकालमे हैं। किरदार होंगे तो आपस में गुफ्तगू करेंगे, मुकालमा होगा। ज़मानो मकान, अच्छा दौर वक्त जो होता है। अब देखिए, ये जो नावल है ये लिखा गया है 1877 में, 1877 में, और ये दिल्ली के एक ख़ानदान की कहानी है। उस पर मैं बाद में आता हूँ कि वो नावल क्यों लिखा गया, उसके अगराज़ व मकासद क्या हैं और कहानी क्या है, किरदार क्या है, उस पर हम बाद में आते हैं। अच्छा, ज़मानो मकान यानी ज़मान से मुराद है कि वक्त, और मकान यानी कि जगह। वक्त और जगह मुतय्यन होती है। अब ये दिल्ली की तहजीब के बारे में है, एक सारी कहानी है। इसके किरदार भी यहाँ मैंने मेंशन किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, वो भी आप देख रहे होंगे। और इसके बाद उसलूब होता है नावल का उस दौर के मुताबिक। देलवी लोग हैं, अदबी ज़बान इस्तेमाल हुई है, तो यकीनन इसमें जो है वो मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं। नुक्ता नज़र है, किस नुक्ता नज़र के तहत, इसका मकसद क्या था लिखना, ये है नुक्ता नज़र। क्लाइमैक्स, तो देखिए क्लाइमैक्स नावल का सबसे अहम हिस्सा है। जैसे वहदत तासुर यानी कि एक ही इंप्रेशन रहना, एक ही तासुर रहना अफसाना का बेहतरीन हिस्सा है, उसी तरह क्लाइमैक्स नावल का बेहतरीन हिस्सा है। क्लाइमैक्स क्या होता है? नावल जब अपने इख्तिताम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाता है तो इख्तिताम से थोड़ा पहले नावल के तमाम किरदार अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन हो जाते हैं, जो उलझाव का शिकार होते हैं, जो सस्पेंस होता है। इसका एक और हिस्सा भी है सस्पेंस, तजस्सुस जिसे कहा जाता है कि तजस्सुस होता है नावल के अंदर। बार बार किरदारों को यहाँ से वहाँ, उधर से उधर, एक किरदार का दूसरे के साथ ताल्लुक, दूसरे का तीसरे के साथ ताल्लुक। फिर जब वो तमाम किरदार आकर एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी जगह सेटल्ड होते हैं, उस नुक्ते को नुक्ता उरूज या क्लाइमैक्स कहा जाता है। यह आपने नावल के मुतालिक याद रखना है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए हम इस नावल का पस मंज़र देखते हैं कि ये इस नावल को क्यों लिखा गया, इसका पस मंज़र क्या है, इसके मकसद नुक्ता नज़र इसका क्या है। फिर हम किरदार पर आएंगे, फिर हम इस नावल की कहानी को डिस्कस करेंगे। मैंने बताया है आपको, एक बात याद रखिएगा कि ये जो नावल है तौबातुन नसूह, ये तो पूरा नावल है ना, ये आपकी बुक में शामिल नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो आपकी पूरी बुक है उससे भी कई ज़्यादा बड़ा है ये नावल। उसका एक छोटा सा हिस्सा शामिल किया गया है। उस हिस्से को समझने के लिए, वो हिस्सा तकरीबन आखिर से है
کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ۔ اب یہ دونوں کون ہیں، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ناول ہم نے آپ کو ناول کے اندر اس کے کرداروں میں اور اس ناول کے جو ہم آپ کو آگے اس کی کہانی بتائیں گے اس میں ہم نے آپ کو یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ کس طرح سے یہ ناول شروع ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا تھا وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ کون سے کردار ہیں، یہ کلیم کون ہے، ظاہردار بیگ کون ہے، اور کیوں ان کا کیا واقعہ ہے جو سارا وہاں بیان ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے پورے ناول کا، تو وہ مجھے آپ کو بتانا ضروری ہے۔ اگرچہ جو حصہ آپ کی کتاب میں شامل ہے اس میں محض دو ہی کردار ہے، کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ، بس اسی کے یہ دو مرکزی کردار ہیں، باقی کچھ لونڈیوں کا، کچھ بیچ میں جو ہے وہ ایک اور کردار ہے، کچھ ذیلی کردار ہیں، چھوٹے چھوٹے کردار ہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں ناول کے اس حصے میں، لیکن مرکزی دو لوگ ہیں اس میں، مرزا ظاہردار بیگ اور کلیم، یہ آپس میں دوست ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بکھڑ اور کنجوس ہے ظاہردار بیگ، اور دوسرا کلیم بڑے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن کلیم جو ہے وہ اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، یعنی بیڈ کمپنی، بری صحبت کا اثر اس حصے میں بتایا گیا ہے۔ ویسے تو یہ سارا ناول اصلاح پر ہے، ٹوٹل درستی پر ہے، کہ اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو کسی عمر میں کسی طرح بھی درست کر سکتا ہے اور اللہ کی یاد سے جوڑ سکتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا دیکھیے جی، توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کا شاہکار ناول ہے، جس کا بنیادی مقصد اولاد کی تربیت، دینی اور اخلاقی تعلیم کی اہمیت پر زور دینا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا اپنی زندگی میں نیکی کے راستے پر چلنا، جو کہ ناول کے مرکزی کردار نصوح کی توبہ کے کردار سے ثابت ہے، توبہ اور کردار سے ثابت ہے۔ یہ ناول 1877 میں شائع ہوا، یعنی 1877 میں یہ ناول شائع ہوا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا عزیز طلباء و طالبات، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، دوبارہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ناول کا حصہ ہے اس میں تو محض دو لوگوں کی گفتگو شامل ہے، آپس میں ان کا واقعہ شامل ہے، اور ان دونوں کا اٹھنا بیٹھنا ساتھ اور جو بھی معاملات ہیں وہ ہیں، لیکن اس پورے ناول کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس پورے ناول کے کردار کو دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے کردار ہیں، کیریکٹرز ہیں۔ دیکھیے تو اس میں جو مین کردار ہے، مین رول ہے، مرکزی کردار، وہ ہے نصوح کا۔ یہ ایک شخص کا نام ہے نصوح، یہ کون ہے، کیا کام کرتا ہے، یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا کردار ہے مین فہمیدہ بیگم۔ یہ کون ہے، یہ نصوح کی بیوی ہیں فہمیدہ۔ آپ نے ایک ایک کردار کو پوری طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، اس کا سکیچ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو لکھ لیجئے، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اپنی ڈائریوں میں یا کاپیوں میں۔ اور حمیدہ، اچھا حمیدہ کون ہے، حمیدہ نصوح کی منجھلی بیٹی، منجھلی یعنی چھوٹی یا درمیانی کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ نعیمہ، یہ نصوح کی بڑی بیٹی ہے، یہ شادی شدہ ہوتی ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے سلیم، یہ نصوح کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، سب سے چھوٹا بیٹا کون ہے، سلیم۔ پھر درمیانہ بیٹا کون ہے، بیٹوں میں درمیانہ بیٹا علیم، نصوح کا منجلا بیٹا یعنی درمیانہ بیٹا، اور کلیم یہ سب سے بڑا بیٹا ہے جس کا آج ہم ذکر کریں گے کہانی میں۔ یہ کون تھا، اس کا مسئلہ کیا تھا اپنے باپ کے ساتھ، اور یہ اپنے دوست کے کہنے پر کیوں خراب ہوا، پھر اس کا انجام کیا ہوا، ناول کے اس حصے میں یہ بتایا گیا ہے، لیکن پورا ناول سمجھنا ضروری ہے۔ ایک خاتون ہے اس میں، حضرت بھی، یہ بہت ہی نیک خاتون ہے جن کی وجہ سے علیم اور سلیم نے ہدایت پائی ہے۔ یہ ہے مرزا ظاہردار بیگ، یہ کون ہے، کلیم کا بکڑ دوست، جس کی وجہ سے کلیم بگڑا، جی جس کی وجہ سے کلیم بگڑے گا، یہ وہ شخص ہے مرزا ظاہردار بیگ۔ ایک اور خاتون ہے صالحہ، لڑکی ہے، یہ نعیمہ کی سہیلی ہے اور خالہ زاد بہن ہے، اور اس کی وجہ سے نعیمہ یعنی کہ نصوح کی سب سے بڑی بیٹی ہدایت کے راستے پر آئے گی۔ تو چلیے اب ہم اس ناول کی کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے یہ جو شخص ہے نصوح، اس کا پروفیشن کیا ہے، یہ کام کیا کرتا ہے، یہ ہم نے جاننا ہے۔ معذرت، یہ ذرا پین گر گیا نیچے۔ اچھا تو یہ نصوح کون ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نصوح اس ناول کا مرکزی کردار ہے، یہ مجسٹریٹ ہے۔ نصوح کیا ہے، دہلی میں، یہ دہلی کی کہانی ہے، دہلی کی تہذیب کے ایک گھرانے کی کہانی ہے، دہلی کے ایک گھر کو جو ہے وہ اس میں ریپریزنٹ کیا گیا ہے، اور اصل میں
اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، بری کمپنی کا اثر کیا ہوتا ہے، اچھی صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ جیسے کہ کلیم کی جو بہن ہے نعیمہ، اس کی جو ہے وہ یہ لڑکی جو اس کی دوست ہوتی ہے سہیلی صالحہ، یہ ایک نیک لڑکی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نعیمہ بھی ہدایت پا جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ جو اس کے 2 بھائی ہیں علیم اور سلیم اور علیم، اس کے چھوٹے جو بھائی ہیں سلیم اور علیم، یہ کلیم کے بھائی، تو یہ جو ہیں یہ حضرت بی کی وجہ سے، یعنی ان کی کمپنی اور ان کے بیٹوں کی، ان کے نواسوں کی وجہ سے جو ہے یہ ہدایت پا جاتا ہے۔ اور جو کلیم ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے کیونکہ اس کی کمپنی بیڈ ہوتی ہے۔ ایک تو 2 باتیں یہ بتائی گئی ہیں کہ اچھی صحبت اور بری صحبت انسان کو کس قدر اس کے کردار پر، اس کے اخلاق پر اور اس کی نیکی کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے اس ناول میں۔ اس ناول کے کئی ایک پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر تربیت وقت پر نہ کی جائے تو بہت مشکلات پیش ہوتی ہیں، جو کہ نسو اور فہمیدہ بیگم کو بھی ہوئیں۔ لیکن پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کا اثر انسان پر کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ جو نسو ہے، کہانی کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ یہ جو نسو ہے یہ مجسٹریٹ ہے، اور اس نے اپنی تمام زندگی میں خود کو کبھی اپنا محاسبہ نہیں کیا، اللہ کی یاد میں نہیں رہا، اور حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، یعنی برائیوں میں اس نے اپنی زندگی کو گزار دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وبا پھیلتی ہے، جیسے وہ وائرل انفیکشنز وغیرہ نہیں ہوتے، انفلوئنزا وغیرہ آیا یہ پچھلے دنوں میں وائرل تھا جو، اس طرح وبا ہوتی ہے۔ تو ہیضہ یعنی فوڈ پوائزننگ کی ایک وبا پھیل جاتی ہے پورے شہر میں، ہیضے کی وبا، اور اس وبا کا شکار نسو بھی ہو جاتا ہے اور یہ ہسپتال چلا جاتا ہے۔ اب یہ ہسپتال میں جاتا ہے تو وہاں پر یہ بالکل بستر مرگ پر ہے، یعنی کہ اس وبا سے لوگ مر رہے ہیں، اتنی زیادہ یہ وائرل ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کی ڈیتھ ہونا سٹارٹ ہو گئی، علاج ہو نہیں رہا وقت پر اچھا علاج۔ یہ وہ دور ہے کہ جب اتنا اچھا علاج نہیں ہوتا تھا، اس کو بھی ریپریزنٹ کیا ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے اپنے ناول میں۔ تو نسو کو بڑا ایک رات نسو سوتا ہے اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل اس حالت میں ہوتا ہے کہ اب وہ مر جائے گا، اور ایک رات وہ سوتا ہے تو اسے خواب میں قیامت کے دل کو دہلا دینے والے منظر جو ہیں وہ آتے ہیں کہ قیامت ہو گئی، وہ مر گیا، اب اس پر جو ہے وہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو زندہ پاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی بیماری بھی شفا ہو جاتی ہے اور وہ گھر آ جاتا ہے اسپتال سے۔ اس کو اپنی زندگی پر بہت افسوس ہوتا ہے، وہ بستر مرگ پر ہی اپنی ساری زندگی کو دیکھتا ہے اور اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ زندگی کیسے گزار دی خدا کی یاد سے بیگانہ ہو کر۔ اب جو نسو ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے، ایسی توبہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اس لیے اس کو توبہ النسو کہتے ہیں اس ناول کو، کہ نسو نے ایسی توبہ کی اللہ کی راہ میں کہ جس کے بعد اس نے دوبارہ وہ کام نہ کیے جو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے خلاف تھے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے وہ کھو گیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گیا، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا جڑا خود بھی، اور پھر اپنی اولاد کی جو ہے وہ اصلاح کے بارے میں اس نے سوچا۔ اب جب نسو گھر آیا تو اس نے اپنے گھر میں دیکھا کہ برے حالات ہیں، ایک بڑی بیٹی ہے، سب سے بڑی بیٹی نعیمہ، جو سسرال والوں سے لڑ کر منمانی کر کر آئی ہوئی ہے، ایک منجلی بیٹی ہے جس کا جو ہے وہ کھیل کود کے علاوہ اور فالتو وقت ضائع کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں، اللہ کی یاد یا کوئی گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ نہیں بٹاتی، اور بڑی بیٹی سسرال والوں سے لڑ کر آئی ہے۔ پھر اس نے اپنے تینوں بیٹوں کی طرف دیکھا، کلیم جو کہ بڑے بڑے بال رکھنا، جو کہ دولت پیسے کو اڑانا جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا سمجھتا ہے، اور علیم اور سلیم جو ہر وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، گنجفا اور شطرنج جیسے کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں، یہ پرانے دور کے کھیل تھے، ٹھیک ہے، تو لوڈو اور یہ جو چیس وغیرہ ہوتا ہے اس کو گنجفا اور شطرنج کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے بتایا گیا تو اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، اب یہ سوچتا ہے کہ اب میں تو سدھر گیا ہوں، میں نے تو توبہ کر لی، اب کیوں نہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی سدھاروں۔ وہ سب سے پہلے اپنی بیوی سے اس بارے میں بات کرتا ہے، فہمیدہ سے، اور فہمیدہ کہتی ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم نے واقعی اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، کیونکہ ہم نے خود بھی اچھی جو ہے اپنے آپ کو اچھا نہیں رکھا زندگی میں، تو پہلے ہم خود اچھے ہوں گے پھر ہم اولاد کی تربیت کریں گے۔ اس سلسلے میں یہ دونوں صحیح ہو جاتے ہیں، میاں بیوی نیک ہو جاتے ہیں اور دین کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں، اپنے دین کے ساتھ اخلاق کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب نسو فہمیدہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، ذمہ داری، کہ اب 2 بیٹیوں کو تم نے سمجھانا ہے اور بیٹوں کو میں سمجھاؤں گا، تو لہٰذا یہ دونوں اس مشن پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے فہمیدہ جو ہے وہ اپنی منجلی بیٹی حمیدہ سے بات کرتی ہے
اس سے گفتگو کرتی ہے پہلے چیپٹر کی میں دوسرے چیپٹر میں اس سے گفتگو کرے گی اور اس کو سمجھائے گی، اور یہ لڑکی جو ہے چونکہ کچی عمر کی ہوتی ہے یہ سمجھ جاتی ہے، اور یہ نماز پڑھنا، گھر کے کاموں میں انٹرسٹ لینا، نیکی کی باتیں کرنا، قرآن مجید کا درس لینا، سننا اور دینا، ان تمام چیزوں میں یہ لڑکی جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور یہ سدھر جاتی ہے۔ اب جو ہے یہ حمیدہ اپنی بیٹی نعیمہ سے گفتگو کرتی ہے کہ تمہیں یوں سسرال والوں سے لڑ کر اپنی ضد کر کے یوں نہیں آنا چاہیے، لہٰذا ان دونوں کی آپس میں بحث ہو جاتی ہے فہمیدہ اور نعیمہ کی، تو یہ اپنی ماں کی بات نہیں مانتی اور بگڑ کر ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر اس کی ایک سہیلی ہوتی ہے نعیمہ کی، اس کا نام ہوتا ہے صالحہ، جو اس کی سگے چچا کی بیٹی بھی ہوتی ہے، چچا زاد بہن بھی، اور اس کی بہت اچھی سہیلی بھی ہوتی ہے۔ یہ اس کو منا کر اپنے گھر لے کر جاتی ہے، یہ کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہے، ضد کرتی ہے، اس کو وہ لے کر جاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، سمجھاتی ہے اور بہت عرصہ اس کے ساتھ اپنے ساتھ رکھتی ہے اس کو۔ پھر یہ جو ہے یہ سدھرتی ہے نعیمہ، اپنے ماں باپ سے معافی مانگتی ہے، اپنے سسرال والوں سے اور اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی رہنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، اب باری آتی ہے جناب لڑکوں کی، تو سب سے پہلے جو ہے وہ سلیم سے گفتگو کرتا ہے، علیم سے گفتگو کرتا ہے اس کا باپ۔ علیم کون ہے؟ منجلا لڑکا ہے، درمیانہ لڑکا ہے۔ اچھا، یہ بھی جو ہے یہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ کھیل کود میں، گھر کی دولت اڑانے میں، اپنے جو ہے وہ چچا کے ساتھ مل کر گھر کی دولت اڑانے میں جو ہے اس کا دھیان اور رجحان زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بات کرتا ہے نسو، اور کسی نہ کسی طرح اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا اب ان تمام کاموں سے نکل رہا ہے آہستہ آہستہ، یعنی مکمل تو نہیں نکلا، ابھی بھی کچھ کھیل کود کے کاموں میں انوالو ہے، لیکن آہستہ آہستہ نکل رہا ہے۔ پھر وہ ملتا ہے سلیم کے ساتھ اور یہ اس سے وجہ پوچھتا ہے کہ تم اتنے بدل کیسے رہے ہو، تو یہ بتاتا ہے کہ چھوٹے بھائی سلیم کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے اچھا سلیم یہ کیسے؟ تو وہ پھر سلیم سے گفتگو کرتا ہے، سلیم کو بلاتا ہے۔ اب ناول کے اس حصے میں سلیم سے گفتگو کر رہا ہے وہ، اور سلیم سے گفتگو کر کے نسو کو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ یہ سدھر گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ جب سلیم سے وہ پوچھتا ہے ساری باتیں، مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کیا بات ہوتی ہے، وہ بہت لمبا ہو جائے گا ناول، ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ کو وہ چیزیں بتانی ہیں کہ جو آپ کی تشریح میں کام آئیں۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں عزیز طلباء و طالبات جو سوال جواب اور تشریحوں میں آپ کو کام آنے والی ہیں، اور خصوصی طور پر اقتباس کی پیراگراف کی تشریح سے اسٹوڈنٹس بھاگتے ہیں۔ یہ والی ویڈیو جس طرح میں آپ کو ہر ویڈیو میں ہر چیپٹر کو ایکسپلین کرتا ہوں، یہ آپ کو تشریح کرنے میں آسانی جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت بھی ایک خاتون ہے، ان کے محلے میں گلی میں رہتی ہیں، ان کے 4 یا 5 مجھے صحیح طرح تعداد نہیں یاد، بہرحال یہ ہے کہ 4 یا 5 ان کے نواسے ہیں جو کہ ان دونوں کے ہم جماعت ہیں، یہ ایک ہی مدرسہ میں پڑھتے ہیں، سلیم بھی اور علیم بھی۔ تو مدرسہ میں ایک دن سلیم کی گفتگو ان کے ایک نواسے سے ہوتی ہے، اور وہ اس سے بڑا امپریس ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے کہ وہ بڑا نیک لڑکا ہے، اور پھر اس کے تمام بھائیوں کو وہ دیکھتا ہے، سارے کے سارے بھائی نیک ہیں، شرفا ہیں، گلے میں انگرکھا ڈالتے ہیں، اچھا ٹوپی ہے سر پر، اور نماز کے اتنے زیادہ پابند ہیں، اور اپنے کام سے کام رکھنا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی سے چھیڑ نہیں کرنا، بڑوں کو خود سلام کرنا، یعنی جو ایک آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ٹین ایج میں بتائے گئے ہیں یہ لڑکے دونوں، سلیم اور علیم۔ یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے کلیم، لیکن یہ ٹین ایج میں بتائے گئے ہیں۔ اور یہ مقصد کیا ہے بتانے کا کہ آپ طلبہ بھی 9th 10th فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں ٹین ایج سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو بھی ہدایت دی جائے آپ کی بک میں، اس لیے کتاب میں یہ سبق جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا عزیز طلبہ و طالبات کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسی عمر سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو اچھی کمپنی یا اچھی صحبت انسان کو اچھا بنائے گی، اور بری صحبت اس کو برا بنائے گی، بنیادی یہ مقصد ہے۔ تو حضرت بھی جو ہیں وہ ان دونوں کو سمجھاتی ہیں۔ ایک دن سلیم کی لڑائی ہو جاتی ہے حضرت بھی کے گھر کے سامنے، اس لیے گالیاں دیتا ہے اور یہ اتنا برا بھلا اگلے لڑکے کو کہتا ہے، اور پھر جب حضرت بھی اس کو بلاتی ہیں اندر تو پوچھتی ہیں کہ تم کس سے لڑ رہے تھے، تو یہ جانے حضرت بھی کے سامنے بھی کیا کیا بول دیتا ہے۔ پھر حضرت بھی اس کو جو ہے وہ شرمندہ کرتی ہیں، اس کو سمجھاتی ہیں پیار سے، اور یہ سمجھ جاتا ہے، اور اسے اتنا اپنی اس بات پر شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ رونے لگتا ہے۔ پھر حضرت بھی اس کو جو ہے وہ پیار کرتی ہیں، اسی طرح جس طرح اپنے نواسے کو، اور پھر حضرت بھی جو ہیں یہ اس کو سدھار دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا چھوٹا بھائی بھی سدھر جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح اس کے سارے بچے سدھر جاتے ہیں۔ اب باری آتی ہے کلیم کی۔ کلیم کو اس کا باپ بلاتا ہے، اور یہ باپ کے پاس نہیں جاتا گفتگو کرنے کے لیے، اکڑ جاتا ہے، اور اس کی ماں فہمیدہ اور اس کا بھائی علیم اس کو بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح کہ وہ باپ سے جا کر ملے،
لیکن وہ باپ سے نہیں ملتا اور باپ سے بحث کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ اتنا کہ اپنا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب یہ حصہ سٹارٹ ہو گیا ہے جو آپ کی بک میں شامل ہے، مرزا ظاہر دار بیگ اور کلیم۔ اچھا، اب جو کلیم ہے، کلیم کے بگڑنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کلیم کا جو دوست ہے مرزا ظاہر دار بیگ، کلیم اب یاد رکھیے کہ شعر و شاعری کا بہت چاہنے والا ہے، شاعری کو بہت پسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ دہلی کا وہ دور ہے کہ جب شعراء اپنے عروج پر ہیں، اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی خود ایک مصنف ہیں۔ یہ شعر و شاعری کا بڑا، اور پورے شہر میں اس کا کلام جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں، اور یہ مشہور شاعر ہے کلیم، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو ہے وہ لائبریری ہے جہاں یہ پڑھتا لکھتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی ایک مشاعرے میں ملاقات ہو جاتی ہے ظاہر دار بیگ کے ساتھ۔ مشاعرہ یعنی کہ شاعری کی محفل کو کہا جاتا ہے۔ یہ جب آپ کی نظم میں نے ویڈیو میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں، کرکٹ اور مشاعرہ پڑھائی تھی، تو مشاعرہ کی مکمل ڈیفینیشن اور اس کا رولز وغیرہ آپ کو میں نے بتائے تھے، آپ اس میں دیکھ لیں۔ تو کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ ان کی آپس میں وہاں پر ملاقات ہو جاتی ہے، اور یہ ملاقات ان کی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ اب یہ دوستی اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ ظاہر دار بیگ ایک بکھڑ ہوتا ہے، یہ ایک جمایہ دار یعنی ایک بڑے آدمی کے ہاں ملازم ہوتا ہے، اور اس کو اپنا جو ہے وہ باپ ظاہر کرتا ہے کہ جمایہ دار تو دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، مر چکا ہوتا ہے، اس کا محل ہوتا ہے، یعنی بہت بڑا امیر آدمی۔ آج کل کے دور میں کوئی چودھری شودھری کسی گاؤں میں سمجھ لیں، یا کوئی راجہ وغیرہ، کوئی ملک شلک جو کہ امیر لوگ ہوتے ہیں، اکثر یہی کہلاتے ہیں نا، یا کوئی وڈیرا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا ہر علاقے میں ایک امیر آدمی ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو اپنا جو ہے نا باپ اس کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا بیٹا، اور یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کلیم کو، کہ بھئی میں اس کے سارے مال و دولت کا وارث ہوں، اکلوتا وارث ہوں۔ لیکن اصل میں یہ انتہائی بکھڑ ہوتا ہے۔ یہ اس کے بیک سائیڈ پہ محل میں اس کو ایک جو ہے وہ چھوٹا سا کمرہ دیا گیا ہوتا ہے ظاہر دار بیگ کو، جہاں یہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر یہ اس کی جو ہے بینسیں شینسیں جہاں رکھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی کمرہ ہوتا ہے، یعنی اس وڈیرے کی۔ تو یہ ظاہر یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت امیر ہوں، اور یہ ساری دولت میری ہے، یہ میرا باپ تھا، وہ یہ چھوڑ کر گیا، اس کا ترکہ مجھے مل گیا، یعنی کہ چھوڑی ہوئی ساری جائیداد اور وہ زمین وغیرہ۔ تو کلیم اس سے بڑا امپریس ہو جاتا ہے، مطلب ظاہر ہے متاثر ہوتا ہے۔ اب کلیم تو کبھی اس کے گھر نہیں گیا ہوتا، لیکن یہ کلیم کے گھر آتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ کلیم کا جو ہے وہ گھر بھی بہترین ہے، میاں نسو جو ہے وہ عزت دار آدمی ہے، ایک وہی نسو جس کو جو ہے وہ لوگ برا بھلا کہتے تھے مجسٹریٹ ہونے کی وجہ سے، جو حرام و حلال کی تمیز نہیں رکھتا تھا۔ اب جب تائب ہوا تو لوگ اس کی توبہ کی مثالیں دے رہے ہیں، پورے شہر میں یہ جو ہے وہ مشہور ہو گیا ہے کہ ایک شخص ہے نسو جو کہ ہدایت کی طرف آ گیا ہے، اور خدا نے اس کو ہدایت دی ہے۔ تو لہٰذا تمام لوگ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں نسو کے، اور بڑی اس کی عزت کرتے ہیں، شہر کے اندر ایک اس کا مقام ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس کو ظاہر ہے ہر شخص جو ہوتا ہے، ہم اکثر وہ لوگ ہماری آنکھیں کھولتے ہیں جن پر ہم نے آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا ہوتا ہے۔ تو کلیم کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مرزا ظاہر دار بیگ جو ہے وہ کلیم کو بڑے سبز باغ دکھاتا ہے، اور ساری بات کلیم سے کرتا ہے کہ میرے باپ جو ہیں وہ اس طرح چاہتا ہے کہ میں نیکی کی طرف آ جاؤں، میں نماز پڑھوں۔ اچھا، کلیم اتنا مغرور ہو جاتا ہے، اتنا غرور کرنے لگ جاتا ہے نعوذ باللہ، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اپنے خدا کی، ان کو ذلیل سمجھتا ہے، ان کو برا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی ان سے جو ہے وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اور سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ اس میں بری حرکتیں ہوتی ہیں، اور یہ تکبر کرتا ہے، لہٰذا یہ اسی لیے اپنے باپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ اور گھر میں رات کا کھانا بن رہا ہوتا ہے کہ اس کو اس کا بھائی اور والدہ جو ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ جاؤ باپ سے معافی مانگو، اور اس کی بات سنو، وہ جو تمہیں بتائے گا، باتیں سمجھائے گا، اس کی بات سنو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ غرور میں اور تکبر میں اپنے باپ کی طرف نہیں جاتا، بلکہ پہلے سے اس نے مرزا ظاہر دار بیگ کو بتایا ہوتا ہے۔ تو ظاہر دار بیگ کو اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ مجھے سنبھال لے گا۔ آج ہم لوگ بھی، آپ لوگ بھی اپنی عمر میں، آپ ابھی نادانی کی ناسمجھی کی عمر میں ہیں، ٹین ایج ایسی عمر ہے جسے ہم جو ہے وہ لڑک پن کہتے ہیں اردو میں، یعنی 13 ایئر سے لے کر 19 ایئرز تک، 13 سے لے کر 19 سال تک، یہ آپ کی عمر ہے ٹین ایج۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس عمر میں انسان کے جذبات بہت اوپر لیول کے ہوتے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ حقیقت ہے۔ ہم بھی یہ عمر گزار کر آئے ہیں، آپ یہ عمر گزار رہے ہیں، آپ کے والدین نے یہ عمر بہت پہلے گزاری، ہمارے والدین نے بہت پہلے گزاری یہ عمر۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس عمر میں انسان خود کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید پہاڑوں کو سر کر لے گا، وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لے گا، ٹھیک ہے۔
और जो बात उसे बताई जाए बड़ों की जानिब से वो उसको मजाक लग रही होती है। ये उम्र ऐसी है, नासमझी की उम्र है। ऐसे में हमारे जो दोस्त अहबाब होते हैं हमें उन पर बड़ा मान होता है। ये एक उम्र ही ऐसी है, ऐसा होता है, ये नेचुरल है, हर किसी के लिए होता है। हम ये सोचते हैं कि हमारे दोस्त यार जो हैं, हमारे अहबाब हैं, वो हमें संभाल लेंगे अगर हम पर कोई मुसीबत आएगी। लेकिन हकीकत जनाब इसके बरक्स होती है। आपके वालिदैन से ज़्यादा, अगरचे दोस्ती का रिश्ता मैं खुद बड़ा मानने वाला हूँ, हज़रत अली का कौल है कि दोस्त जो है, जो दोस्ती की भरम रखने वाले लोग हैं, उनके सीने में समंदर जितना बड़ा दिल होना चाहिए। यानी दोस्ती का रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है, लेकिन अगर वो सही हो तो ठीक है। अब सभी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ही दोस्त लालची और इसकी तरह भुखड़ी होते हैं, जाहिरदार बेग की तरह, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ज़्यादातर ऐसे होते हैं, कुछ 20% तो ऐसे होंगे ही 100 में से। 80% चलें अगर अच्छे दोस्त होते हैं तो 20% तो ऐसे होंगे कि जो आपको जो है वो बुरी तरफ लेकर जाएंगे। यकीनन वो या तो आपके मकाम मर्तबे से हसद करके खुद उस तक पहुंच नहीं सकेंगे और आपको भी वहां से हटा देंगे, या आपको खुद किसी गंदी लत में पड़े हुए हैं जैसे नशा या कोई और बुराई, तो उसमें आपको लगाने की कोशिश कर देंगे। ये होता है, ये हकीकत है। तो इसलिए ये हमें नावल का ये वाला हिस्सा हमारी किताब में इसलिए शामिल किया गया कि हम असातिज़ा जब आपको पढ़ाएं तो आपको पूरी हिदायत दें, आपको बताएं, आपकी आंखें खोलें कि जनाब ऐसा भी होता है दुनिया के अंदर। बुनियादी मकसद ये है। और आपकी किताब में कोई भी चीज़ फेडरल बोर्ड ने, जो हमारा पाकिस्तान का बोर्ड है और हमारी जो हुकूमत है, गवर्नमेंट ने आपका जो करिकुलम बनाया होता है, फेडरल बोर्ड को जो दिया है महकमा तालीम ने, और बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस चीज़ को सजाया है। कुछ लोग इस पर तनकीद भी करते हैं, तनकीद बनती है, हाँ काफ़ी मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन अगर दूसरे तरफ देखा जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी शामिल हैं, और वो चीज़ें जो कि हमने असातिज़ा ने आगे अपना किरदार अदा करना है आपको पढ़ाते हुए। तो बात यह है कि अहमद फराज का वो शेर है कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हम असातिज़ा बजाय इसका शिकवा करें कि ये मुश्किल हो गया, ये यूँ हो गया, इसको यूँ है, इसको वो है, तो हम अगर उसको अच्छे तरीके से आपको समझा दें, पढ़ा दें, पहले खुद पढ़कर बेहतरीन तरीके से समझ कर, तो फिर आपको उसका असर भी होगा। तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि जितना मैं आपको समझा रहा हूँ इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का आपकी ज़ात के अंदर भी असर होगा और आपको पेपर में भी ये चीज़ फ़ायदा देगी। अजीज़ तलबा, हमने आपको पेपर तो पास करवाना ही करवाना है, बल्कि पास क्या, आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवाने हैं हमने पेपर में, लेकिन उसके साथ साथ आपकी अखलाकी तरबियत भी हमारा फ़र्ज़ है, हम टीचर्स का, कि हम उसको मद्देनज़र रखें। तो देखिए यहाँ पर जो कलीम है, अब ये क्या करता है, रात का वक्त है और ये नाराज़ होकर, शाम होने को है, थोड़ी थोड़ी रात होने वाली है, तो ये घर से लड़कर और जो है वो जाहिरदार बेग के यहाँ चला जाता है। जाकर महल सरा का, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, दरवाज़ा खटखटाता है और उस महल सरा से 2 लौंडियाँ बाहर आती हैं और वहाँ पर जाकर पूछता है कि ये जाहिरदार बेग का घर है, मिर्ज़ा जाहिरदार बेग का। तो वो कहते हैं वो कौन है मिर्ज़ा जाहिरदार बेग। एक लौंडी को समझ नहीं आती, वो कहता है जी कि वो जमायादार का जो है वो बेटा है, तो उसका सारा तरका जो है वो जमायादार का उसको मिला है। जमायादार यानी कि एक जो अमीर आदमी होता है, एक बड़ा आदमी होता है। तो यही आपने याद रखना है। अच्छा, आपने इस पूरे चैप्टर को दोबारा पढ़ना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वर्ड टू वर्ड आपने पढ़ना है। मैं शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि यहाँ वक्त नहीं होता वीडियो में, आपको ये समझाना ज़रूरी है। अगर ये समझ आ जाएगी तो फिर जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको आपको समझना आसान होगा। चैप्टर तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो तो आपने खुद भी पढ़ लेना है, लेकिन उसको समझना मुश्किल है, वो समझाना है मैंने आपको थारो इसलिए रीड नहीं करके बताया चैप्टर, वो आप खुद करेंगे ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो, आप इसकी तरफ जुड़ सकें उर्दू अदब के साथ, और आप इसको जो है वो पढ़ें, इसको वक्त दें। अक्सर हम लोग साइंसेस को, दीगर सब्जेक्ट्स को, लैंग्वेजेस को हम टाइम नहीं देते, तो साइंसेस की निस्बत लैंग्वेज को, उर्दू, इस्लामियात वगैरह या पाक स्टडीज़ है, इंग्लिश है, हम इसको टाइम नहीं देते, हमारे नंबर यहाँ कम आ जाते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, याद रखें हर मजमून के लिए अलग वक्त रखें। अगरचे मैं ये मानता हूँ कि साइंसेस जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा वक्त आपसे चाहती हैं, स्पेशली आपका जो मैथमेटिक्स है वो आपसे ज़्यादा वक्त मांगता है, लेकिन अपना वक्त जो है वो टाइम टेबल ऐसा बनाएं कि बीच में इनको भी शामिल करें, क्योंकि ये चीज़ें मुश्किल हैं, फिर आपको याद नहीं रहेंगी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जाता है और दूसरी लौंडी आती है, तो वो कहती है कि ये कहीं मिर्ज़ा बांके के लड़के को ना पूछते हों। मिर्ज़ा बांके कौन है? इसका बाप है।
ठीक है, ये यानी नस्ल दर नस्ल उनका नौकर है, और ये जाहिर ये कर रहा है कि मैं उनका बेटा हूँ जी। और महल सराय और बड़े सबज बाग दिखाता है, उसमें दीवान खाने हैं यानी मेहमान खाने हैं, ख्वाबगाहें हैं, सोने वाले कमरे हैं, अच्छा उसमें बावर्ची खाने अलग हैं, उसमें गुसल खाने अलग हैं, ठीक है। अच्छा जो आज भी हमारे लग्जरी घर हैं ना, पुराने दौर में भी लग्जरी घर होते थे, हमारे आज भी लग्जरी घरों में आप देखें तो हमारे जो है वो डाइनिंग हॉल अलग होता है, या जहाँ हम खाना खा रहे हैं, हमारा जो है वो स्लीपिंग रूम, हमारा जो स्टडी रूम है, हमारा जो ड्राइंग रूम है, ये तमाम जो हैं चीज़ें ये अलग होती हैं। हमारा किचन अलग होता है, फिर हमारा वॉशरूम, बाथरूम, ठीक है, और टॉयलेट, ये 3 अलग चीज़ें होती हैं। वॉशरूम वो है जहाँ पर जाकर हम दांत वगैरह साफ़ करें। अक्सर औक़ात हम टॉयलेट में ये सारी सहूलियात कर लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, इससे जरासीम वगैरह फैलते हैं। टॉयलेट में कभी भी नहाने का या दांत वगैरह साफ़ करने का या दीगर चीज़ों का सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जर्म्स होते हैं। और टॉयलेट अलग होता है जहाँ हम रफ़ाए हाजत के लिए जाते हैं, और हमारे यहाँ वॉशरूम अलग होता है जहाँ मुँह हाथ धोना और दांतों को ब्रश करना और दीगर काम होते हैं। हाँ, जो बाथरूम होता है, बाथ का मतलब है नहाना, तो वो अलग होता है। तो पहले वाले महलों में भी इसी तरह से होता था, बड़े बड़े शाहाना लोग होते थे, बड़े बड़े अमीर शहनशाह लोग होते थे, और लग्जरी उन्हें भी मुयस्सर थी। मेहमान खाने अलग हैं जिन्हें दीवान खाना कहा जा रहा है। अच्छा उसके बाद बारादरी बादशाह भी इसको कहते थे, ठीक है, दीवान खाना, बारादरी, ये वो तमाम चीज़ें हैं। फिर ख्वाबगाह है, स्लीपिंग रूम्स अलग हैं, बेडरूम जिसे हम कहते हैं आजकल के दौर में, मॉडर्न दौर में, ठीक है। तो ये सारा कुछ उसका नक्शा बनाकर बताता है कि हमारे यहाँ ये भी है, इतने मुलाजिम हैं, इतने जानवर हैं, भैंसें हैं, गायें, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। लेकिन असल में इसका कुछ भी नहीं होता। अब जब वो कहती है कि उसकी क्या जरूरत उस मुए की, मर्दुए की, मुआ मर्दुआ ये गाली के तौर पे इस्तेमाल होता था, दिल्ली के लोग अदबी लोग थे, ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करते थे, इन लफ्ज़ों को जो है वो बुरा समझा जाता था। तो यहाँ पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि उसकी क्या जरूरत है कि वो जमायादार का जो है वो हिस्सेदार हो, वो इसके महल के पीछे रहता है। अब ये पीछे जाता है, महल के दरवाज़ा खटखटाता है, तो थोड़ी सी देर गुजरने के बाद अंदर से मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, नंग धड़ंग झांगियाँ पहन कर आता है। नंग धड़ंग झांगिया से क्या मुराद है कि सिर्फ और सिर्फ लुंगी पहन लेना, बाकी जिस्म पर कोई भी कपड़ा ना होना, ये होता है नंग धड़ंग झांगिया। यानी उसके पास तो ये भी नहीं है कि वो घर में ऐसे घूमता है। अब जब वो कलीम को देखता है तो शर्मिंदा हो जाता है, कलीम से सलाम करता है, कलीम उसको बताता है अपने आने की वजह, तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम इंतज़ार करो, मैं जो है वो आता हूँ अभी और तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहता है तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ तुमने नहीं चलना, बल्कि मैं आज तुम्हारे यहाँ ही रहने आया हूँ। वो बताता है क्यों, तो उसको सबब बताता है कि मैं इस तरह घर से लड़कर आया हूँ। अब वहाँ पर एक टूटी फूटी मस्जिद होती है उसके घर के पास पीछे, जो कि मस्जिद शहीद शुदा होती है, जो कि वीरान होती है, जिसको आबाद नहीं होती, उसमें कोई नमाज नहीं पढ़ता। उस मस्जिद में बुरे हालात होते हैं, नीचे फर्श पर डस्ट धूल मट्टी पड़ी हुई है, ऊपर चमगादड़ का भेट है, चमगादड़ का भेट यानी उसका वेस्ट मटेरियल, भेट कहा जाता है उसको, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा चमगादड़ का, तो वो पड़ा हुआ है। दीगर वहाँ पर परिंदे वगैरह आते हैं, उसका गंद पड़ा हुआ है, ये वहाँ पर जो है इसको बिठा देता है। अब रात होती है, वहाँ पर मच्छर भी हैं, चिराग भी नहीं है, ये लाइट्स तो थी नहीं, चिराग भी नहीं है, और ये कहता है कि बस मैं अभी आया, ठीक है, यानी कपड़े पहनकर मैं अभी आया और मैं आपके साथ यहाँ रुकता हूँ। अच्छा काफ़ी देर गुजर जाती है, इतनी देर गुजर जाती है कि कलीम मायूस हो जाता है बैठे बैठे, वो आता ही नहीं, ठीक है, जान छुड़वा रहा होता है कि शायद कलीम चला जाए। बिल आखिर कलीम इधर इंतज़ार होता है कि कोई यहाँ पर आ जाए, मैं उसे कह कर और इसको बुलवा दूँ। बिल आखिर काफ़ी देर के बाद वो वापस आता है, आकर तो कलीम को जो है वो कहता है कि, कलीम उससे कहता है कि बात सुनो मेरी, तुमने तो मुझे बड़े सबज बाग दिखाए थे कि महल है, ये है, वो है, और तुम उसके तरके के मालिक हो, जबकि मैंने तो सुना है तुम तो उसके मुलाजिम हो। कहता है नहीं नहीं नहीं, लोग झूठ बोलते हैं, हसद करते हैं। असल में क्या है कि लोगों ने जो है वो इस बात पर उन्हें बहुत मसला है सबको कि जी मुझे क्यों ये सारा तरका मिला है और सब मुझसे जलते हैं इसलिए, और दूसरा मैं सादगी पसंद हूँ, और बहुत यानी नेक बनने की कोशिश करता है, लैम एक्सक्यूज़ देता है। और कलीम उसको कहता है कि एक चिराग ही ले आते कि जो मैं यहाँ जला लेता। कहता है यार चिराग तो मैं ले आऊँ, लेकिन मसला ये है कि चिराग के ऊपर परवाने आएंगे तो मैं यूं ही परेशान करेंगे, तंग करेंगे, इस पर चमगादड़ आएगी। अब चिराग है ही नहीं उसके बेचारे के घर जलाने के लिए, या एक ही है जो घर जल रहा है, तो वो उसको क्या खाक चिराग देगा। अब वो लैम एक्सक्यूज़ दे रहा है। खैर कलीम उसका ये लैम एक्सक्यूज़ भी मान लेता है। फिर कलीम उसको, वो इतनी दोनों में गहरी दोस्ती होती है कि आते ही मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग को उसे खाने का पूछना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पूछता। बिलाखिर बेगैरत बनकर कलीम खुद जो है वो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार
بیگ کو کہتا ہے کھانے کا، اور یہ جا کر تھوڑے سے چنے لے آتا ہے، چنے کی دال بھنی ہوئی، اور اس قدر جو ہے وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، تھوڑی سی لاتا ہے جس سے شاید اس کا پیٹ بھی پورا نہیں بھرتا کلیم کا، اور آدھی بھی خود کھا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی پھر بیٹھ کر۔ تو کلیم جو ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے۔ پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا چلو میں آج رات یہیں رکوں گا۔ اچھا آ کر جو لیم ایکسکیوز دیتا ہے نا واپس، وہ میں بتانا بھول گیا، سوری، تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، کہ جب واپس آتا ہے مرزا ظاہر دار بیگ اور آ کر کلیم کو بتاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے گھر میں جو ہے وہ بیمار ہیں، یعنی اپنی بیوی کی بات کرتا ہے، اور میں گیا تو انہیں غشی میں پایا، یعنی بیہوشی میں پایا، انہیں اختلاج قلب ہے، خفقان کا عرضہ ہے، یہ لفظ استعمال ہوں گے، یعنی کہ اس کا اختلاج قلب یعنی دل کی بیماری، خفقان یعنی کہ گھبراہٹ ہونا، سفوکیشن ہونا، اور اس کے ساتھ بیہوشی غشی آ جانا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ عرضہ ہے، اب ایسی کوئی بیماری ہے نہیں ہے، یہ لیم ایکسکیوز دے رہا ہے۔ تو کہتا ہے آج رات مجھے جو ہے وہ ان کی خدمت کرنی ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ تو نہیں رک پاؤں گا، تم یہاں رک جاؤ۔ وہ کہتا ہے اچھا چلو میں رک تو جاؤں گا، لیکن کوئی مجھے دری کوئی تکیہ ہی لا دو۔ کہتا ہے اوہو ہاں میں ابھی جاتا ہوں۔ خیر المختصر جا کر اس کو دری اور تکیہ لا کے دیتا ہے، دری یعنی نیچے بچھانے کے لیے قالین۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جناب کلیم صاحب سو جاتے ہیں ساری رات جناب کلیم صاحب کے ذہن میں جو ہے وہ عجیب عجیب باتیں آتی ہیں، وہ پھر کچھ شاعری بھی لکھتے ہیں مسجد کے لیے، کچھ مرزا کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا اس نے سلوک کیا، یہ تمام باتیں، یہ کرب جو ہے وہ بتاتا ہے اپنی شاعری میں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کیا پتا اب مرزا ظاہر دار بیگ نے خود ہی کسی سے کہہ کر چوری کروائیں یہ چیزیں، یا کوئی آ کر چرا کر لے گیا۔ اس کی ٹوپی، تسبیح، اس کا گلے میں ڈالنے والا انگرکھا، اس کے جوتے کلیم کے، اور دری اور تکیہ جو گھر سے لایا ہوتا ہے وہ چوری ہوا ہوتا ہے۔ کلیم اٹھتا ہے تو خود کو جو ہے وہ زمین کے اوپر پاتا ہے، منہ پر بیٹ لگی ہوئی، برا حال نیچے۔ ظاہر ہے آپ جب اس طرح فرش پر سوئیں گے تو کپڑے گندے ہوں گے ڈسٹ کے ساتھ، پھر گند اوپر سے پرندوں کا، پھر چمگادڑوں کا گند، وہ اس کے کپڑوں پہ، اس کے جسم پہ لگا ہوا، بدبودار جسم۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ اس کو پچھتاوا کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیوں ایسا کیا۔ گھر کا عیش آرام چھوڑ کر، ٹھیک ہے، منتیں میری سب کرتے رہے کہ رک جاؤ کھانا بن رہا ہے، لیکن میں نے اپنے دوست کے کہنے پر، اس کے آسرے پر میں آ گیا اور میرے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ خیر اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ کہتا ہے کہ اس حالت میں باہر جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ ایک بچہ آتا ہے، اس کی کہیں بال آتی ہے یا کسی کام سے آتا ہے مسجد میں، تو وہ یہ دیکھ کر ڈر کے بھاگ جاتا ہے، یہ اس کو بلانے لگتا ہے کہ یہ جا کر ظاہر دار بیگ کو بلا لائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بچہ ہے اس کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، ڈر کر بھاگ جاتا ہے، تو لہٰذا وہ جو ہے وہ نہیں نکلتا۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے وہ نکلتا ہے باہر، اور پھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے مرزا ظاہر دار بیگ کا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کتب صاحب جا چکا ہے صبح سے، وہ تو گھر پر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اندر سے کوئی خاتون پوچھتی ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ کون ہو تم؟ تو وہ بتاتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے، تو کہتی ہیں اچھا وہ جو رات کو تمہیں دری اور تکیہ دیا تھا وہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب نہیں دے پاتا اور بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ تو گلی کے نکڑ پہ جا کر لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں، چور چور کی آوازیں آتی ہیں، پھر اس کو کوتوال یعنی پولیس کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ کوتوال کو یہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ جی میرا باپ جو ہے وہ نسو ہے، اور یہ کہتا ہے جس نسو کی تم بات کر رہے ہو اور جو نام تم بتا رہے ہو اس کے بڑے بیٹے کا یہی نام ہے، تو اس کا یہی ہے، لیکن تم دیکھو تمہارا باپ کتنا نیک ہے اور تم کس قدر بے شرم آدمی ہو کہ دیکھو آج چوری کے مقدمے میں تم یہاں آ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو یقین دلواتا ہے، اپنی کچھ شاعری بھی سناتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں وہی ہوں جس کا پوری شاعری میں جو ہے وہ شعرا ہے، میں وہی بد نصیب ہوں۔ تو پھر وہ اس کو اتنی صرف ریلیکسیشن دیتا ہے کہ اس کو جیل میں بند کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے کوتوال کہ 2 سپاہیوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میاں نسو سے جا کر پوچھو کہ اگر یہ اس کا بیٹا ہے تو اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور واپس آ جاؤ۔ اگر وہ انکار کر دیتا ہے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے تو اسے لا کر دوبارہ ادھر بند کر دو۔ اب کیا ہوتا ہے، سپاہی جاتے ہیں آگے، نسو جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر اور واعظ و نصیحت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ کہ جنہیں ہمیشہ کلیم تانے دیتا ہے خدا کی عبادت کے، اور ان کو جو ہے وہ ذلیل سمجھتا ہے۔ وہاں پر جاتے ہیں جب اس کو سپاہی لے کر، تو اس کے نسو کے دل پر بڑی بری گزرتی ہے کہ وہ 2 ٹائم کا بھوکا ہے، 3 پہر کا، یعنی کہ 2 ٹائم یا 3 وقت سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو پورا دن بن جاتا ہے، بھوکا بھی ہے، بھوک کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ ہونٹوں پر پاپڑیاں وہ جو ہونٹ سفید ہو جاتے ہیں، بھوک پیاس ہے، اچھا پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر پر ٹوپی نہیں، گلے میں انگرکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بری حالت ہے، کپڑے گندے ہوئے ہوئے، بدن سے بیٹ کی سمیل آ رہی ہے، اور وہ لے کر آتا ہے اور سپاہی پوچھتے ہیں تو وہ نسو رو کر کہتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام آخری وقت تک اپنے بیٹے کو بیٹا بیٹا بلاتے رہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا
نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اس ناول کے حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ پورے ناول کا اختتام تو خیر اس کے بہت بعد میں ہوگا، لیکن جو ہے وہ آپ کو یہیں تک ضرورت ہے، آپ کے کورس میں یہی شامل ہے۔ تو یہاں پر اس ناول کا اینڈ ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک آدمی کو جو ہے وہ کلیم کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہے۔ بعد ازاں کلیم طائب ہو جاتا ہے المختصر، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ مر جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے ناول کا اختتام اس کے مرنے پہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے پورا ناول تھا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جب آپ کی تشریح آئے گی تو یہ پورا پس منظر، یہ کردار اور تشریح کے اندر اس ناول کا یہ والا زیادہ حصہ، یہ پس منظر پر آپ نے اتنا وقت نہیں دینا، بس شارٹ شارٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، شارٹ شارٹ کرداروں کے نام، تاکہ پڑھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیاری کی ہے، استاد نے آپ کو بہت اچھی تیاری کروائی ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ یہ لیکچر انتہائی ضروری اور امپورٹنٹ لیکچر ہے، اور آپ میرے حق میں دعا کیجئے گا اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ہاں، اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔